کہ عدت کے بارے میں مطلقہ دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک مطلقہ قبل الدخول اور ایک بعد الدخول۔ اگر طلاق قبل الدخول ہوئی ہے تو کوئی عدت نہیں ہے۔ قرآن میں آیا نا، اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، کوئی عدت نہیں ہے۔ طلاق بعد الدخول ہے تو احناف کے نزدیک 3 حیض ہے، شوافی کے نزدیک 3 طہر ہے۔ دونوں کا مستدل یہی آیت کون سی؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء۔ دونوں کا مستدل کیا ہے بتاؤ؟ دونوں کا مستدل کیا ہے؟ یہی آیت۔ کون سی آیت ہے؟ ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن۔ دونوں کا مستدل ایک ہی آیت ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ کیا کہ احناف کا مستدل بھی وہی آیت ہے اور شوافی کا مستدل بھی کیا ہے بتاؤ؟ وہی آیت ہے۔ احناف فرماتے ہیں کہ یہاں پر قروء سے مراد حیض ہے، شوافی فرماتے ہیں کہ قروء سے مراد کیا ہے؟ طہر ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ احناف کیا فرماتے ہیں کہ قروء سے مراد کیا ہے بتاؤ؟ حیض ہے، حیض ہے، اور شوافی کیا فرماتے ہیں؟ قروء سے مراد کیا ہے بتاؤ؟ طہر ہے۔ 3 قروء۔ احناف کی دلیل، احناف کہتے ہیں کہ ثلاثہ ایک لفظ خاص ہے جو ایک متعینہ ایک خاص عدد کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ اگر ہم قروء کے سے طہر کے معنی مراد لیتے ہیں تو یہ خاص ثلاثہ کا لفظ اپنی خصوصیت پر باقی نہیں رہے گا، ثلاثہ کا لفظ پر، ثلاثہ کے اس لفظ پر عمل نہیں ہو پائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ عدت 3 طہر ہے اور طلاق بھی طہر کی حالت میں دینی ہے، تو جس طہر کے طلاق دی ہے وہ طہر حیض میں شمار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر اس طہر کو وہ طہر عدت میں شمار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر اس طہر کو ہم عدت میں شمار کریں گے، عدت میں شمار کریں گے، کیا ہوا؟ میں شمار کریں گے کم عدت ہوگی، ہم طہر کو عدت میں شمار نہیں کریں گے تو 3 طہر سے کم عدت، 3 طہر سے زیادہ عدت ہو جائے گی۔ تو ثلاثہ کا جو لفظ ہے وہ ایک عدد خاص ہے اور اس پر عمل اسی وقت ممکن ہوگا جبکہ ہم اس سے طہر مراد نہ لیں۔ کیا طہر میں، اور عدت گزرے گی کس سے؟ حیض سے۔ شوافی کہتے ہیں کہ قروء سے مراد طہر ہے اس وجہ سے کہ عدد اور معدود کا قاعدہ تم نے پڑھا ہوگا کہ 3 سے لے کر 10 تک کے عدد اگر مذکر ہے، اگر تو معدود مؤنث ہوگا، اور عدد مؤنث ہے تو معدود مذکر آئے گا، یا اس کو الٹا کہو کہ اگر معدود مذکر ہے تو عدد مؤنث آئے گا، اور معدود مؤنث ہے تو عدد مذکر آئے گا۔ پھر سمجھنا کہ طہر اور حیض طہر مذکر ہے اور حیض کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر قروء سے مراد تو حیض ہوتا تو لفظ ثلاث آتا، ثلاثہ نہ آتا۔ ثلاثہ یہ مؤنث آیا ہے،
تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ معدود مذکر ہے. معدود کیا ہے؟ مذکر ہے. اور معدود یا تو طہر ہے یا حیض ہے. تو طہر مذکر ہے اور حیض کیا ہے؟ مؤنث ہے. تو ثلاثہ جب مؤنث آیا ہے تو معلوم کیا ہوا کہ معدود مذکر ہوگا اور طہر مذکر ہے. تو معلوم کیا ہوا کہ اس سے مراد کیا ہوگا؟ یہاں پر پروس مراد کیا ہوگا؟ طہر ہوگا. بات سمجھ میں آئی؟ کہ عدد اور معدود میں کیا پڑھا ہے تم لوگوں نے؟ کہ معدود اگر مذکر ہے تو عدد کیسا آئے گا؟ مؤنث آئے گا. اور معدود مؤنث ہے تو عدد کیسا آئے گا؟ مذکر آئے گا. طہر اور حیض میں سے طہر مذکر ہے اور حیض مؤنث ہے. اگر قروء سے مراد حیض ہوتا تو لفظ ثلاثہ آتا، ثلاثہ نہ آتا. ثلاثہ آیا ہے، اس سے مراد معلوم کیا ہوا کہ قروء سے مراد طہر ہے کیونکہ طہر مذکر ہے. تو ثلاثہ اس لفظ کا مؤنث آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قروء سے مراد حیض نہیں ہے، کیونکہ حیض ہوتا تو حیض مؤنث ہے تو ثلاثہ عدد مؤنث نہ آتا. اب عبارت دیکھو، اب پوری عبارت دیکھنا. کیا عبارت کیا ہے؟ دیکھو کیا دلیل ہے مولانا؟ اوپر سے دیکھو. احناف احناف کہتے ہیں کہ شوافی کی دلیل اس ہوگا تو عدت 3 طہر پورے نہیں ہو پائے گی. اور اگر وہ طہر عدت میں شمار ہوگا، اگر وہ طہر عدت میں شمار نہیں ہوگا تو عدت کتنی ہوگی؟ 3 طہر سے زیادہ ہو جائے گی، 3 پر عمل نہیں ہو پائے گا. اور اگر وہ طہر عدت میں شمار ہوگا تو عدت 3 طہر سے کم ہو جائے گی. تو 3 پر عمل ممکن نہیں ہوگا. 3 پر عمل اس وقت ممکن ہوگا جبکہ ہم حیض سے عدت کو مانے. عدت کو کہاں سے مانے؟ حیض سے مانے. اب سمجھ میں ابھی نہیں آیا؟ کون تھا بولو؟ آگے مولانا امتیاز سمجھ میں نہیں آیا؟ اور 20 سے لے کر 30 تک کی اس کا حیض ہے تو طلاق طہر میں دی، مطلب 5 فروری کو طلاق دی. تو اب یہ طہر کیا عدت میں شمار ہوگا کہ شمار نہیں ہوگا؟ اگر عدت میں شمار کریں گے تو 3 طہر عدت پوری کہاں ہوگی؟ 3 طہر میں تو 5 دن کم ہو گئے. اور اگر اس کو شمار نہیں کریں گے تو 3 طہر اور 15 دن اور، تو 3 طہر سے زیادہ عدت ہو جائے گی اس کی. بھائی جب سے طلاق دی اب سے عدت شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ طلاق دے رہے عدت جب سے شروع ہو گئی تو 15 دن ادھر اور اس کے بعد 3 طہر اور، تو 3 طہر سے زیادہ عدت ہو گئی. تو اس لیے اگر تو اس سے مراد طہر لیتے ہیں تو پھر کیا ہو جائے گا؟ بولو. 3 پر عمل ممکن نہیں ہوگا. 3 پر عمل کب ممکن ہوگا؟ جبکہ ہم کیا مراد لیں؟ اس سے حیض مراد لیں. اب دیکھو کہہ رہے ہیں تغبصن بانفسهن 3 قروء. قرآن میں کیا آیا کہ وہ اپنے آپ کو 3 قروء روکے رکھیں. فإن لفظة الثلاثة خاص في تعریف عدد معلوم. یہ لفظ ثلاثہ ایک معلوم عدد کی تعریف میں خاص ہے. یعنی ثلاثہ ایک متعینہ عدد کو ڈیفائن کرتا ہے، متعینہ عدد کو بیان کرتا ہے. ويجب العمل به، لہذا اس پر عمل کرنا واجب ہے. یعنی ثلاثہ پر هذا حکم غجعة في الحیضة الثلاثة وزواله وتصحيح نکاح الغیر وابطاله وحکم الحبس والاطلاق والمسكن والانفاق والخلع والطلاق وتزوج الزوج باختها واربع سواها واحکام الميراث مع كثرة تعداده. اب دیکھو اس قروء سے مراد حیض ہے یا طہر ہے، اس اختلاف کے اوپر کتنے مسائل میں اختلاف ہو جاتا ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے. کہہ رہے لہذا اس پر تخریج کی جائے گی. تیسری حیض میں رجعت کا حکم وزوال لہو اور اس کے زوال کا حکم، وتصحیح نکاح الغیر وابطالہ، اور دوسرا نکاح درست ہے اور دوسرا نکاح باطل ہے. وحکم الحبس والاطلاق، اور حبس اور اطلاق کا حکم. والمسکن والانفاق، اور ٹھہران اور سکنا اور نفقے کا حکم. اور خلا اور طلاق کا حکم، اور اس کی بہن سے نکاح کرنے کا حکم، اور اس کے علاوہ 4 عورتوں سے نکاح کرنے کا حکم. اور تعداد کی کثرت کے مع کثرت تعدادی، اور احکام میراث، اور میراث کے احکام مع کثرت تعدادیہ، اپنی تعداد کی کثرت کے باوجود. واحکام المیراث، اور میراث کے احکام مع کثرت تعدادیہ، اس کے ساتھ بہت سے اور بھی احکام ہیں.
دیکھو احناف مانتے ہیں کہ عدت کتنی ہے؟ 3 حیض ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کیا مانتے ہیں؟ طہر ہے. انہوں نے قروء سے کیا مراد لیا؟ طہر مراد لیا، اور ہم نے قروء سے کیا مراد لیا؟ حیض مراد لیا. اتنی بات تو سمجھ میں آئی. اب دیکھو ہم نے بیان کیا تھا، ابھی مثال دی تھی کہ ایک عورت کو کا طہر 10 فروری سے لے کر 20 فروری تک مان لو، اور اس کا حیض مان لو، یا مان لو 10 سے 25 تک وہ پاک رہتی ہے، اور 25 سے 5 کیا رہتی ہے؟ ناپاک رہتی ہے. اتنا مان لیا. اب 10 سے 25 تک وہ اس کا طہر کا زمانہ ہے، اور 25 سے لے کر 30 تک حیض کا زمانہ ہے. اب اگر وہ طلاق دیتا ہے اپنی بیوی کو طہر میں، اور عدت مانیں گے طہر سے، تو فروری کا طہر ہو گیا، مارچ کا طہر ہو گیا 25 مارچ تک، اور اپریل میں جو طہر آیا اس کا 1 سے 25 اپریل تک، 25 اپریل کو اس کی عدت پوری ہو گئی. سمجھ میں آیا؟ 25 اپریل کو اس کی عدت کیا ہو گئی؟ پوری ہو گئی. جو لوگ کیا مانتے ہیں؟ طہر مانتے ہیں. اور جو حیض مانتے ہیں وہ ان کے نزدیک ایک حیض ہوا 25 فروری سے لے کر 30 تک، یہ کوئی بھی مہینہ ہو، جیسے کہ 28 کا مہینہ 29 کا، میں نے ایک مثال دے دی، فروری شروع ہو رہا. اسی طریقے سے دوسرا حیض آئے گا 25 سے 30 مارچ، اور تیسرا حیض ہے 25 اپریل سے 30 اپریل. تو 30 اپریل کو جب حیض تیسرا پورا ہو جائے گا تب عدت پوری ہو گئی. سمجھ میں آیا؟ جب عدت کیا ہوگی؟ پوری ہو گئی. اب تیسرا حیض 25 اپریل، اب وہ 27 اپریل کو اگر اس نے طلاق رجعی دی ہے، اور 27 اپریل کو جب تیسرے حیض کا زمانہ چل رہا ہے، اگر وہ رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے احناف کے نزدیک، اور شوافی کے نزدیک رجوع نہیں کر سکتا، کیونکہ شوافی کے نزدیک طہر پورے ہو گئے. 2 طہر اور ایک طہر وہ جس میں طلاق دی ہے. 25 اپریل کو طہر پورے ہو گئے، طہر کے ذریعے اس کی عدت پوری ہو گئی، اب اس کے رجوع نہیں کر سکتا. احناف کہتے نہیں، جب تک تیسرا حیض ختم نہیں ہوگا، جب تک کی عدت پوری نہیں ہوگی، اس لیے ابھی تو تیسرا حیض چل رہا ہے، اس لیے اس کو رجعت کا اختیار ہے. سمجھ میں آیا؟ تصحیح نکاح الغیر و ابطالہ، اور دوسرے سے نکاح صحیح ہے اور باطل ہے. اب عورت تیسرے حیض میں ہے، کیا اس کا نکاح دوسرے سے کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا؟ احناف کے نزدیک نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ ابھی عدت میں ہے. اور شوافی فرماتے ہیں کہ نہیں، تیسرا حیض جب شروع ہوا تھا تبھی عدت پوری ہو گئی تھی، طہر جیسے ختم ہوا عدت پوری ہو گئی. اب 25 اپریل کو عدت پوری ہو گئی ہے، اب اس کا دوسرے سے نکاح کر سکتے ہیں. احناف کہتے ہیں دوسرے سے نکاح کر دیں گے تو باطل ہو جائے. تو تصحیح نکاح الغیر و ابطالہ وحکم الحبس والاطلاق. احناف شوافی فرماتے ہیں کہ 25 اپریل کو عدت پوری ہو گئی، لہذا اس کو وہ آزاد ہے، وہ چاہے تو شوہر کے گھر سے جائے، اور جانا ہی ہے اس کو. احناف فرماتے ہیں نہیں، جب ابھی تیسرا حیض چل رہا ہے، ابھی عدت پوری نہیں ہوئی، اس لیے وہ گھر سے نہیں نکلے گی. جب 30 اپریل کو اس کے تیسرا حیض پورا ہو جائے گا جب گھر سے نکلے گی. والمسکن والانفاق، جب احناف فرماتے ہیں جب تیسرا حیض چل رہا ہے تو اس کو شوہر سکنا بھی دے گا اور نفقہ بھی دے گا. کہاں تک؟ جب تک تیسرا حیض پرانا ہے، 30 اپریل تک. ایک مثال دی میں نے. اور شوافی فرماتے ہیں جب 3 طہر ہو گئے، یعنی 2 طہر اور تیسرے طہر کا کچھ حصہ، 2 طہر مکمل اور ایک طہر وہ جس میں طلاق دی ہے، 3 طہر پورے ہو رہے، یعنی 25 اپریل کو یہی تک سکنا اور نفقہ ہے. تیسرے حیض میں سکنا اور نفقہ نہیں لیا جائے گا، کیونکہ تیسرا حیض جو ہے وہ عدت میں شمار نہیں ہوگا. والخلع والطلاق، اور خلع اور طلاق. دوسری، اگر وہ تیسرے حیض کے اندر خلا دوسری طلاق واقع کرنا چاہے تو واقع کر سکتا ہے. اسی طریقے سے اگر خلا چاہے تو خلا بھی عورت لے سکتی ہے. اگر طلاق رجعی ہے تو خلا بھی ہو سکتا ہے، اور دوسری طلاق بھی شوہر دے سکتا ہے. لیکن شوافی کہتے ہیں نہیں، تیسرے حیض میں تو عدت پوری ہو چکی ہے، کیونکہ 25 کو جس سے طور پورا ہوا عدت پوری ہو گئی، اس لیے اب وہ نہ طلاق دے سکتا ہے اور نہ خلا کر سکتی ہے عورت. اور اس کے بعد فرمایا وتزوج الزوج باختها، تیسری
تیسرا ہے شروع ہو گیا ہے. شوافے کے نزدیک طہر مکمل ہوا، تیسرا عدت پوری ہو گئی، اس وجہ سے وہ اس کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے. حناف فرماتے ہیں نہیں، تیسرا ہے جب تک وہ اس کی عدت میں ہے، جب تک کہ اس کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا ہے. اسی طرح جب تک احناف شوافے فرماتے ہیں تیسرے حیض میں وہ چوتھی عورت سے نکاح کر سکتا ہے. حناف فرماتے ہیں نہیں، تیسرے حیض تک اس کی وہ عدت میں ہے، اس وجہ سے وہ ابھی چوتھی عورت سے نکاح نہیں کر سکتا ہے. جب عدت پوری ہو جائے، تیسرا حیض مکمل ہو جائے، جب چوتھی عورت سے وہ نکاح کر لے گا. دیکھو اس کو سمجھو کہ احناف کے نزدیک جب تک کہ عورت عدت میں ہے تب تک نہ اس کی آپ بہن سے نکاح کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کی 4 عورتیں نکاح میں ہیں تو اگر آپ نے ایک عورت کو طلاق دے دی تو طلاق دیتے ہی پھر دوسری سے آپ نکاح نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ اس چوتھی عورت کی عدت نہ پوری ہو جائے. وہ احکام المیراثی، اور میراث کے احکام بھی جاری ہوں گے. کہ احناف فرماتے ہیں کہ تیسرے حیض میں اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی وارث بنے گی. بیوی کیا بنے گی؟ مطلقہ کیا بنے گی؟ وارث بنے گی. احناف شوافے فرماتے ہیں وارث نہیں بنے گی. اگر وصیت کی تو ٹھیک ہے، ورنہ وارث نہیں بنے گی کیونکہ وہ اب اس کی بیوی نہیں رہی. یعنی اسی طریقے سے اور بھی بہت سے احکام ہیں جن کے اندر کیا ہوتا ہے بولو؟ اختلاف ہوتا ہے. ٹھیک ہے.